اللہ تعالیٰ نے ناف کیوں بنائی؟ اس خاص پوائنٹ پر اللہ نے کیا فائدہ رکھا ہے؟ ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد کون سے ہیں؟ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے اس کا علاج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء موجود ہیں، ہم ان اعضاء کی افادیت سے تقریباً واقف ہیں کہ ہمارے فلاں عضو کا یہ مطلب ہے اور فلاں کا یہ مقصد ہے۔ مثلاً پلکیں ہماری آنکھوں کا تحفظ دینے کا کام کرتی ہیں، پھپھڑے سانس لینے میں مدد دیتے ہیں، اور جسم کا ہر حصہ باہر یا اندر اپنی مختصر کردار کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ ناف پیٹ کے درمیان رہ کر صرف کچرا جمع کرتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ناف انسان کی پیدائش سے پہلے بہت زیادہ عام ہوتی ہے، مگر یاد رہے بعد میں بھی یہ مکمل طور پر بیکار نہیں ہوتی۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف پر ایک نالی موجود ہوتی ہے جو ماں کے رحم کے اندرونی دیوار پر نالی سے جا کر ملتی ہے، جس سے جنیمے کو رحم مادر سے غذا اور آکسیجن ملتی ہے اور اس کے فضلات خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب اس نالی کو کاٹا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا ابھار بنتا ہے جو زخم ٹھیک ہونے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہی آپ کی ناف ہوتی ہے۔ حالیہ یا سائنسی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اول ناف کو کاٹنے میں منٹ کی تاخیر سے بچے کو 80 سے 100 ملی میٹر خون ملتا ہے، جو کہ بچے کی نشوونما پر مثبت اثر بھی مرتب کرتا ہے۔ ویسے تو اکثر افراد کا خیال ہے کہ ناف کا انحصار پیدائش دینے والی ڈاکٹر یا دائی کینچی کی صلاحیت پر ہوتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ بنیادی طور پر ناف کی ساخت کا انحصار مادے رحم میں بچے کی جلد کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ ویسے ناف کی شکل جیسی بھی ہو، یہ تو یقینی ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو اس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تاہم طب کے شعبے کی تعلیم سے جو لوگ منسلک ہیں وہ اسے معدے کے مرکزی حیثیت سے شناخت کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق معدے کے 4 حصے کیے جائیں تو ناف مرکز میں ہوگی، جبکہ ایک اور طریقے میں اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ناف کا حصہ مرکز میں ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے، جو پھر ایک اور کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، کسی خاص تحفے سے جو بظاہر ایسی چیز ہے، پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاؤنڈ کا بچہ بنا دیا۔ یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے دل بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے جگر بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے ہاتھ پاؤں بنے، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے اتنے خوبصورت اور سلکی بال لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ناف کا نظام ماں کے پیٹ میں خراب ہو جاتا ہے تو بچے اب نارمل یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ناف سے پیدا ہونے کے بعد ناف کو ہی بھول جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہی بتائی جاتی ہے کہ جہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے، بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو بائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو تو نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں،
بس ایک مسئلہ ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ آپ ناف میں تیل کے ذریعے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کا سوکھ جانا نظر نہ آنے کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اور جلد کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ٹپکائیں۔ ناف کے سوراخ میں تیل ڈالنے کے پیچھے ماہرین نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہوں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ کے پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آرام آ جائے گا۔ اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہوں تو سرسوں کے 50 گرام تیل میں تخمے برمل 2 عدد پیس کر اگر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی 20 گرام جلا کے تیل کو ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیا جائے تو الرجی کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو مختلف ذرائع کے ذریعے پہچانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان زحمت نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لیں، جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ ایک ایسا عمل جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا
تو اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی، بڑا افسوس ہوگا ان لوگوں کو، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر یا ہارٹ کے مسئلے یا فالج وغیرہ سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام یا سلاس یا سلام۔ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور 1 دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور 1 دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت میں یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ خدا بندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔